السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے پروگرام میں آپ ہمارے رشتے وغیرہ وہ دیکھتے ہیں، تو آج آپ کے سامنے میں جو ہمارا نیا چینل ہے ایزی لائف وتھ زیگم، تو اس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم نے چینل بنایا ہے ایزی لائف وتھ زیگم، کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور آپ دیکھیں میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں کوئی بھی کام ہوتا، مثال کے طور پر سردی کے دن آتے جب بارشیں ہوتی تو کیا ہوتا کہ چھتیں جو ہے نا اس کی لپائی کرتے تھے گارے کے ساتھ، اس میں مٹی ہوتی، اس میں توڑی ہوتی، پانی ڈال کر گارا بنا کر اس کو لیپ کرتے۔ اب 2-4 کمرے ہیں تو گھر والا تو 1-2 افراد ہیں، تو وہ جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھئی آپ بھی ہماری ہیلپ کریں، سارے آ جائیں، تو وہ مل کر سارے، جس کو کہتے ہیں ونگار، اور دوسرا ہیلپ کرنا دوسرے کی، تو وہ ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جتنا کام ہے سارا وہ ایک دن میں سارا ختم کر دیتے، اور گھر والے خوش ہو جاتے کہ ہماری چھتیں لپی گئی ہے، اور اب بارش وغیرہ ہوگی، ایسے سیزن میں ہم جو ہے نا محفوظ رہیں گے، چھت سے ہمارے گھر میں پانی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس ہم دور میں جا رہے ہیں کہ ہر آدمی پیسوں کی طرف لگا ہوا ہے کہ بس جتنا ہو سکے مال جمع کر لیں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بلڈنگیں، سونا چاندی جمع کر لیں، ہیرے جواہرات جمع کر لیں، اور بڑی اچھی نئی ماڈل کی لینڈ کلوزر لے کر اس پر چہل قدمی کریں۔ محلے والے، شہر والے کہیں کہ بھائی اس کی کیسی لائف ہے، لائف سٹائل اس کا سب سے انوکھا ہے، بڑا مالدار ہے۔ بس ہم اس سلسلے میں جو ہے نا دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک یعنی جو کہ خبر ہے مری کے حوالے سے، وہ تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے یعنی مری کی سیر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، فیملیوں کی شکل کے اندر، ٹولیوں اور جماعتوں اور جتھوں کی شکل کے اندر۔ اسی طرح پاکستان کے اطراف میں لاہور سے، فیصل آباد سے، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ اور دیگر یعنی شہروں سے کثیر تعداد میں لوگ سردیوں میں جو ہے نا یہ برف باری کے سیزن میں برف کا ایک مزہ لینے کے لیے مری پہنچتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ابھی یہ جو ہے نا 2022 یہ جو ہمارا نیا سال ہے، یہ جنوری کا مہینہ، پہلا مہینہ ہے، تو بے شمار لوگ گئے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، فیملیوں کی شکل میں بھی اور الگ الگ بھی۔ اور راستے میں جب یعنی برف باری کی شدت اور اچانک کوئی آگے سے گاڑی کھڑی ہوگی، راستہ کسی وجہ سے بند ہو گیا، تو وہاں پر ٹھہرنا پڑا، اور ان کے ٹھہرنے کی وجہ سے بارش یہ جو برف باری وہ زیادہ ہوتی گئی اور گاڑیاں پھنس گئیں، اور اتنا یعنی وہاں جب یعنی آکسیجن کی کمی ہو گئی، سردی کی شدت ہو گئی، اور بے شمار ہمارے فیملیز، ہمارے بھائی گاڑیوں کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کے جو ٹائیگر فورس ہے اور دیگر ہماری جو ریاست نے انتظامات کیے ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا، بر وقت انہیں کوئی مدد نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 100 کے حساب سے جو ہے نا یہ شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو میری دعا ہے جتنے بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہماری بہنیں بچے جو شہید ہو گئے اس سفر میں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر تھوڑا سا لمحہ فکر ہے، تو جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ جناب جہنمی ہیں، بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں غیر مسلموں کے اوپر، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عید کا سیزن آ جاتا ہے، یعنی ان کا خوشی کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوم آزادی آتا ہے، یا کوئی بھی جس یعنی دن کو وہ اپناتے ہیں، اس میں خوشی کرتے ہیں، تو وہ اپنے ملک میں چیزوں کی قیمتیں
گرا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، اگر رمضان المبارک آئے، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، چینی کی قیمت، چاولوں کی قیمت، بیسن کی قیمت، ٹھیک ہے، سبزیوں کی قیمت، یہ ہمارے بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان کی وجہ سے چیزیں کم ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کو راشن فری دینا چاہیے، لیکن ہم مسلمان قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح عید آ جاتی ہے، مثلا عید الفطر آتی ہے جناب، تو مرغیوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ کل عید ہے، لوگ گھروں میں بے شمار قسم کے کھانے پکائیں گے، مرغی کا استعمال زیادہ ہوگا، مرغی کی قیمت بڑھا دو۔ اور اسی طرح سردی کا سیزن آ گیا، اکثر دیکھا ہمارے جو پاکستان میں جن علاقوں میں سلنڈر وغیرہ گیس سلنڈر چلتے ہیں، سردی آ گئی جناب، سلنڈروں کی قیمتیں کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا کردار ہے، اور کہتے ہیں ہم نے دین کو، اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ کیسے نافذ ہوگا؟ ایک بھوکے آدمی کے منہ میں لقمہ آپ ڈال نہیں سکتے، ایک پیاسے آدمی کو پانی کا ایک گلاس آپ دے نہیں سکتے، ایک آدمی جو کہ سردی سے مر رہا ہے اس کو لباس آپ مہیا نہیں کر سکتے، ایک آدمی جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے آپ اس کو جوتا نہیں لے کر دے سکتے، تو اسلام پوری دنیا میں کیسے آئے گا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح نا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک جناب میدان مقتل میں ایک جناب آواز دیتا ہے مجھے پانی دو، پانی اس کے قریب لایا گیا، دوسری طرف سے آواز آ گئی مجھے پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو اس کو دو۔ جب وہ دوسرے کے پاس گئے تو اس کو پانی پیش کیا، تیسری طرف سے آواز آ گئی پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہ جو مانگ رہا ہے نا اس کو دو۔ وہ جب تیسرے کے پاس گئے تو اس کو پانی دینے لگے، وہ شہید ہو گیا۔ پہلے کے پاس ہے، وہ تینوں نے شہادتیں پیش کی، لیکن ایثار اور قربانی کا ایک ایسا درس ہمیں دے کر گئے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صحیح مسلمان بنے، صحابہ کرام کو دیکھ کر، رسول اللہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور ہمارے اعمال یہ ہے، ہمیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مری کے لیے ہمارے یعنی قافلے گئے، جو ساتھی گئے سیر کرنے کے لیے، اور وہاں ہوٹلوں نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ رش، لوگ اتنا زیادہ آ رہے ہیں، انہوں نے قبروں کے کرائے ڈبل سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیے، انڈے کی قیمت بڑھا دی، پکوڑے سموسے کی قیمت بڑھا دی، اور کھانے کی قیمت کئی گنا بڑھا دی۔ تو وہاں مجبور جن کو یہ برف باری کی وجہ سے، راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں قیام کرنا پڑا، تو یہاں تک کہ عورتوں کے پاس، فیملیز کے پاس پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے اپنے زیور اتار کر، زیور بیچ کر وہاں قیام کیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں میرے بھائیوں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی آ رہا ہے یعنی میڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک آدمی، اس نے 300 افراد کی جان بچا لی، یعنی اس نے خدمت کی ہے، انسانیت کی۔ یہ بندہ ہے میری نظر میں جو کہ مالدار ہے، یہ ہے جس نے اصل کمائی کی ہے۔ راستے میں کھڑے لوگ، وہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم زنجیر لگا کر، چین لگا کر آپ کی گاڑی کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، نکالنے کے بعد 3000 روپے دو۔ یہ میں نہیں کہتا، اگر ان کا یہی کاروبار ہے، وہ ان کا ایک اور تو کاروبار نہیں سردی میں، تو اگر آ گئے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہیلپ کریں، جو گاڑی والے مناسب دیں وہ رکھ لیں، ثواب بھی مل جائے گا اور کچھ مزدوری بھی مل جائے گی۔ یہ تو نہیں لوٹنا شروع کر دیں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم آپ سے چین نہیں لیتے، تو وہ زور زور سے ہاتھ مارتے ہیں اس گاڑی کو کہ جلدی نکالو جلدی نکالو، پیچھے لین لگی ہوئی ہے۔ مطلب کیا؟ یہ تانگ آ کر یہ ہمیں کہے گا ٹھیک ہے چین لگاؤ، تو پھر ہم نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں اثار قربانی کے جذبے کہاں مسلمانوں کے اندر۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ مری کے ہمارے جو شہداء ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، بر وقت ان کو ہماری ملک کی طرف سے، ہماری بے شمار تنظیمیں ہیں، وقت پر ان کو ہیلپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، پر اللہ نے ان کا وقت اتنا لکھا ہوا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان علاقوں میں، پہلی بات ہے اتنی سردی میں، للہ آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر پر ترس کریں، اپنی جان پر ترس کریں، تو آپ نہ جائیں۔ تو ایک میں یہاں پر درد کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے سردی کے دنوں میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بچے سوئے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ سردی ہے جی، بچے جائیں گے ان کو نزلہ زکام بخار ہو جائے گا جی، سردی بہت زیادہ ہے، تو مسجد میں نہیں جاتے ہیں، تو مری پہنچ جاتے ہیں، یعنی برف باری کو دیکھنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں،
اور آپ کی گھر کی مسجد آپ کے محلے میں فجر کی نماز میں نہیں شامل ہوتے۔ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہماری سستی ہیں اور کاہلی ہے ہماری، یہ ہم دور کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ یہ نعمتیں ان کا حق ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایثار اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔